عید چھوٹی ہو یا بڑی، خواتین بناؤ سنگار میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ کراچی میں عید الاضحیٰ پر خواتین کی خریداری عروج پر پہنچ چکی ہے۔ بازاروں اور شاپنگ مالز میں بھی رش دکھائی دے رہا ہے۔ رنگ برنگی جیولری سیٹس اور نت نئے ڈیزائن کی جیولری خواتین کی توجہ کا مرکز بن گئی ہے۔ کپڑوں اور جوتوں کی خریداری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جانتے ہیں دواشکیل پراچا کی اس رپورٹ میں۔ شہر قائد میں بڑی عید پر بھی خواتین کی بڑی تیاری۔ بازاروں اور مارکیٹوں میں خواتین میچنگ کے کپڑے اور جیولری کی خریداری میں مصروف دکھائی دیں۔ گولڈ مارک شاپنگ مال کے کاروبار چلنے پر دکاندار بھی خوش دکھائی دیے۔ کہتے ہیں کہ عید قریب آتے ہی جیولری کی خریداری میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور خریداروں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے نئے ڈیزائن متعارف کروائے گئے ہیں، جیسے کہ میچنگ کی جیولری، ایئرنگس وغیرہ ہو گئے، جھمکیاں وغیرہ ہو گئی، وہ لاکٹ سیٹ وغیرہ، زیادہ تر ویسٹ سیٹ وغیرہ۔ اسٹینلیس اسٹیل کا مال آج کل بہت ہی ہے ہمارے پاس، دیکھ سکتے ہیں آپ، کافی ساری جیولری اس میں ورائٹی ہے ہمارے پاس۔ خواتین کا کہنا ہے کہ عید کی تیاری جیولری کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، اسی لیے مہنگائی کے باوجود وہ خریداری کے لیے بازاروں کا رخ کر رہے ہیں۔ بازاروں میں رش اور گہما گہمی سے عید کی رونقیں بھی بڑھ گئی ہیں۔ عید الاضحیٰ پر بھی مارکیٹوں اور بازاروں میں خوب رونقیں دکھائی دیں۔ مہنگائی کے باوجود خواتین نے بھرپور انداز میں میچنگ کی جیولری، کپڑے اور جوتے خریدے، جبکہ ہفتہ وار بازاروں میں بھی کاروبار خوب چلا۔ عید الاضحیٰ کی آمد کے ساتھ ہی قربانی سے جڑی روایتی اشیاء کی خریداری میں بھی تیزی آ گئی ہے۔ مختلف مارکیٹوں میں کھجور کی شاخوں اور سرکنڈوں سے تیار کردہ چٹائیاں اور ٹوکریاں شہریوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ یہ مصنوعات نہ صرف گوشت کی تقسیم بلکہ گھروں کی سجاوٹ کے لیے بھی استعمال کی جا رہی ہیں۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ عید قربہ کی تیاریوں کا آغاز، بازاروں میں گہما گہمی اور روایتی دستکاری کی بڑھتی ہوئی مانگ۔ شہر کے مختلف بازاروں میں کھجور کی شاخوں اور سرکنڈوں سے تیار کی گئی چٹائیاں، ٹوکریاں اور دیگر دیسی مصنوعات خریداروں کی توجہ حاصل کرنے لگی۔ کاریگروں کے مطابق یہ تمام اشیاء مکمل طور پر ہاتھ سے تیار کی جاتی ہیں، جنہیں بنانے میں کئی روز درکار ہوتے ہیں، جبکہ ہر پروڈکٹ میں روایتی ہنر کی جھلک نمایاں ہوتی ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے باعث خام مال کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جس کے اثرات ان روایتی مصنوعات کی قیمتوں پر بھی پڑ رہے ہیں۔ ٹوکریاں 2 سائز ہے، چٹائی بھی 2 سائز ہے، ٹوکریوں کا 2 سائز ہے۔ اچھا، یہ ٹوکریاں جو 2 سائز کی ہیں، ان میں چھوٹے والے میں کتنا گوشت آ جاتا ہے اور بڑے والے میں کتنا؟ چھوٹے والے میں آ جاتے ہیں کم سے کم 25 کلو آ جاتے ہیں، بڑے والے میں 30 کلو۔ اور ان دونوں کی جو ہے وہ قیمتیں کیا ہیں؟ ایک تقریباً ہے 200 کا، ایک 220 کا۔ کاروبار نہیں ہے، مہنگائی اتنا ہے، تیرے کو پتہ ہے مہنگائی بہت ہے، کاروبار نہیں۔ پچھلے سال پھر بھی صحیح تھا، اس بار کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ شہری ان مصنوعات کو قربانی کے گوشت کی تقسیم، گھروں اور بیٹھکوں کی سجاوٹ اور گرمی کے موسم میں استعمال کے لیے خرید رہے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ وہ ہر سال قربانی کے گوشت کی تقسیم کے لیے یہی ٹوکریاں اور چٹائیاں خریدتے ہیں، جو نہ صرف مضبوط ہیں بلکہ ماحول دوست بھی ہیں۔ تاہم اس بار مہنگائی کا اثر واضح طور پر محسوس کیا جا رہا ہے۔ پانی کے لیے تو ہم لوگوں نے کرنا ہے، ظاہر بات ہے ہماری مجبوری، اب کرنا تو پڑے گا، کیونکہ پچھلے سال کے مقابلے میں انہوں نے بھی ریٹ ایسے کیے ہوئے ہیں، تو اب یہ ہے کہ ان کی اپنی منمانی ہوگی، اور ہم لوگوں نے تو قربانی اللہ کی راہ میں دینی ہے، کرنی تو ہے، لازمی ہے، تو لینا پڑے گا۔ یہ ہنرمندوں کے مطابق عید الاضحیٰ کے دنوں میں ان کی فروخت میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس سے ان کے روزگار میں بہتری آتی ہے، جبکہ شہری بھی اب دوبارہ روایتی اور قدرتی اشیاء کی طرف رجحان بڑھا رہے ہیں۔ ناظرین، عید الاضحیٰ کی تیاریاں، مختلف علاقوں میں جانوروں کی سجاوٹی اشیاء کے سٹالز پر شہریوں کا رش۔ شہری بوہرے، ہار، پائل اور تاج کی خریداری میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ برسوں کے مقابلے میں اس بار کاروبار مہنگائی سے متاثر ہوا ہے۔ تفصیلات وسیم افتخار کی رپورٹ میں دیکھیے۔ پانی کے جانوروں کی خریداری کے ساتھ انہیں سجانے کا رجحان بھی زور پکڑ گیا۔ سجاوٹی اشیاء کے اسٹالز پر رنگ برنگے مہرے، ہار، پائل اور تاج فروخت کیے جا رہے ہیں۔ دکانداروں کے مطابق بڑے جانوروں کے مہرے اور ہار 1500 روپے سے 12,000 روپے تک دستیاب ہیں۔ بکرے کی پائل 100 روپے اور بڑے جانور کی پائل کی جوڑی 200 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ جانوروں کے لیے مختلف ڈیزائن کے تاج تو 100 روپے تک ہیں۔ یہ ہار ہمارے پاس ہوتا ہے 1500 سے لے کے 12,000 تک۔ 1500 والا بھینس کا، یہ بکریوں کا ہوتا ہے، اور یہ دوسرے کا ہوتا ہے چھوٹے کا۔ بڑے والا ہے 15,000، 12,000، 14,000 تک ہمارے پاس مختلف ہوتا ہے۔ باقی یہ چادری بھی ہوتا ہے، لوگ اس کو سجاتا ہے، یہاں پہ لے کر آتا ہے، انشاءاللہ اس کو صحیح پیار اور محبت۔ یہ 100 روپے کا چادر ہے۔ شہری بولے اپنے جانوروں کو منفرد انداز میں سجانا چاہتے ہیں، لیکن مہنگائی کے سامنے مجبور ہیں۔ یہ میرے کو لگتا ہے 50-100 روپے زیادہ ہے۔
یہ کتنے کا بتا رہے ہیں؟ 200. بچوں کی ضد کے لیے لائے, بچوں نے کہا تھا, یا پھر خود ہی شوق ہوتا ہے؟ نہیں, شوق ہے بچوں کا, شوق کی وجہ سے لائے ہیں. سجاوٹی اشیاء کے اسٹالوں پر رونق تو برقرار ہے, مگر دکاندار بہتر کاروبار کے لیے خریداروں کی تعداد میں اضافے کے منتظر ہیں. کیمرہ مین آغا رفیق کے ساتھ بسیم افتخار, سٹی 21. عید الاضحیٰ کی آمد کے ساتھ ہی شہر کی مارکیٹوں میں رونقیں بڑھنے لگی ہیں. شہر میں ریڈی میڈ ملبوسات کی خریداری عروج پر پہنچ گئی ہے. کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے. عید قریب, بازار آباد, خریداروں کا رش, خریداری کا جوش. ریڈی میڈ کپڑوں کی دکانوں پر غیر معمولی گہما گہمی. شہر کی معروف کوپریٹو مارکیٹ میں خریداروں کا رش بڑھ گیا. شہری ریڈی میڈ کپڑوں کی مانگ میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ عید کی مصروفیات اور وقت کی کمی کے باعث وہ سلے سلائے کپڑوں کو ترجیح دے رہے ہیں. ٹائم نہیں ہوتا اتنا, تو پھر ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ جا کے جو ہے وہ ریڈی میڈ ہی خرید لے. پہلے تو مہنگائی بہت زیادہ ہے, اس وجہ سے لوگ متاثر ہیں بہت زیادہ. یہی وجہ مارکیٹوں میں آپ دیکھیں کوئی لوگ نہیں ہے, ورنہ ویسے تو عید سے ایک دن پہلے مارکیٹ میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. جنرل سیکریٹری کوپریٹو مارکیٹ اسلم خان نے کہا کہ عید شاپنگ کے سلسلے میں مارکیٹ میں گہما گہمی بڑھ گئی ہے. ہمارا عید کا بقرعید کا تہوار ہے یہ, الحمدللہ لوگوں کی آمد شروع ہو چکی ہے. لوگ ریڈی میڈ کی خریداری کے لیے مارکیٹ میں آ رہے ہیں. الحمدللہ, اللہ کا شکر, اللہ کا احسان ہے. اتنی مہنگائی کے باوجود بھی جو ہے لوگ مارکیٹوں میں موجود ہیں. بازاروں میں صرف ملبوسات ہی نہیں بلکہ جوتوں, عیدی, تحائف, بچوں کی اشیاء اور خواتین کے فیشن ملبوسات کی خریداری بھی زور و شور سے جاری ہے. کیمرہ مین حسنین جعفری کے ساتھ کاوش میمن, سٹی 21. عید الاضحیٰ اپنے پیاروں کے ساتھ منانے کے لیے پردیسیوں کی گھروں کو واپسی شروع ہو گئی ہے, جس کے باعث کراچی کے بس اڈوں پر مسافروں کا غیر معمولی رش دیکھنے میں آ رہا ہے. ٹرانسپورٹرز نے بھی منمانے کرائے وصول کرنا شروع کر دیے ہیں. کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے. عید کی خوشیاں مہنگے سفری اخراجات نے پھیکی کر دیں. عید پر اپنوں سے ملنے کے لیے پردیسیوں کی گھروں کو واپسی شروع. کراچی کے بس اڈوں پر مسافروں کا غیر معمولی رش. ٹرانسپورٹرز نے منمانے کرائے وصول کرنا شروع کر دی. کراچی سے حیدرآباد کا کرایہ 800 روپے تک جا پہنچا. کراچی سے عمرکوٹ کا کرایہ 2000 روپے وصول. اسلام آباد اور راولپنڈی کا کرایہ 9000 روپے سے تجاوز کر گیا. لاہور جانے والے مسافروں سے 8500 روپے تک وصولی. مسافروں کا کہنا ہے کہ عید کے موقع پر ٹرانسپورٹرز اضافی کرائے وصول کر کے مشکلات سے دوچار کر رہے ہیں. میں ٹنڈولا جا رہا ہوں اور اس دفعہ ٹکٹ میں اضافہ ہوا ہے, 300 روپے اضافہ ہوا ہے. پہلے 1000 روپے وہ 900 روپے تھا, اب 1200-1300 روپے لے رہے ہیں. ٹکٹ یہی 1300 روپے ہے, پہلے تو 1000 روپے تھی, ابھی 1300 روپے چل رہی ہے. اور ابھی اتنی چھٹیاں ہو گئی ہے, جا رہے ہیں گاؤں جا رہے ہیں. یہ ابھی ہم لوگ گاؤں جا رہے ہیں. میرے کو کہا سے ٹکٹ پہلے ہوتی تھی 1200 روپے, ابھی انہوں نے 300 روپے بڑھا دیے. مسافروں نے حکومت اور ٹرانسپورٹ حکام سے مطالبہ کیا کہ زائد کرایوں کا فوری نوٹس لے کر عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے. کیمرامین سجاد کے ساتھ کاوش میمن, سٹی 21. عید قرباں کی آمد, مگر نارتھ کراچی سیکٹر 7D7 کے مکین پانی کی شدید قلت کا شکار. گھروں میں نلکے خشک ہیں اور شہری پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں. سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے بھی شہریوں کو مہنگے واٹر ٹینکروں کا سہارا لینا پڑتا ہے. رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے. نارتھ کراچی سیکٹر 72 میں پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا. مکین مہنگے واٹر ٹینکر خریدنے پر مجبور. علاقہ مکینوں نے شکوہ کیا کہ عید قربہ کے موقع پر پانی کی ضرورت بڑھ جاتی ہے, لیکن انتظامیہ کی جانب سے صورتحال بہتر بنانے کے لیے کوئی مؤثر اقدام نظر نہیں آ رہا. عید کیسے کریں گے؟ قربانی کے جانور بھی موجود ہیں مگر پانی نہ ہونے سے شدید پریشانی ہے. تقریباً 20 سے 25 دن میں ایک اس کو آدھ حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. 25 دن میں سپلائی آتی ہے, 25 دن میں ایک جگہ کی آتی ہے. وہ جو سپلائی آتی ہے اس میں بھی جو ہے ہمارے ادھر کے مسئلے ہیں. 5 گھنٹے کا پانی ہے اس میں, 5 گھنٹے کو انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے ایک ایک آپ کا یونٹ کو. 72 کو ٹوٹل جو ہے, لیکن ادھر بس ڈسٹریبیوشن کا بھی بڑا مسئلہ ہے. کسی کو ملتا ہے 24 گھنٹے 72 میں ہی اور 71 میں بھی, اور کسی کو جو ہے پانی نہیں ملتا. شہریوں نے الزام عائد کیا کہ پانی کی قلت مصنوعی اور بعض عناصر وال مینس کے ذریعے پانی کی سپلائی پر اجارہ داری قائم کیے ہوئے ہیں, جس کے لیے ہمیں مہنگے ٹینکر خریدنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. کہ انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. ایک دفعہ یہ انڈا موڑ چلاتے ہیں, انڈا موڑ پہ جو ہے زیادہ تر فلیٹ ہیں, فلیٹ والوں سے ان کو بھتہ ملتا ہے, ان کو واٹر بورڈ کو بھی ملتا ہے, اچھا خاصا بڑھتا ملتا ہے. 40 دن کے بعد بھی جو ہے یہاں کا جو وال مین ہے نا, جس کا نام لقمان ہے, اور یہاں کا جو سب انجینئر ہے جس کا نام کاشف ہے, وہ ملی بھگت سے
वाल कम खोलते हैं, अपने मन पसंद जहाँ से इनको भत्ता मिलता है वहाँ भेजते हैं ये पानी। इलाका मकीन ईद की तैयारियों के बजाय पानी के हुसूल की फिक्र में मुब्तला हैं। अब देखना ये है कि मुताल्लिका इदारे इस संगीन मसले के हल के लिए कब हरकत में आते हैं। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। शाहराह पाकिस्तान की वाटर पम्प चौरंगी कुर्बानी के जानवरों से मुताल्लिक अशिया की बड़ी आर्जी मार्केट का मंजर पेश कर रही है। बेहंगम स्टॉल्स और तजावुजात के बायस न सिर्फ शदीद ट्रैफिक जाम मामूल बन गया, बल्कि इलाके की खूबसूरती और सफाई की सूरत हाल भी मुतासिर हो रही है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि तजावुजात के खात्मे के लिए मुतल्लिका इदारों को मुतअद्दिद बार आगाह किया गया, मगर मौसर कार्रवाई देखने में नहीं आई। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। कराची में जानवरों की कुर्बानी के साजो सामान की दुकानें सज गईं। छुरियां, मुड्डियां, कोयला और थैलियों समेत दीगर सामान फरोख्त करने वालों ने वाटर पंप चौरंगी के अतराफ आर्जी स्टॉल्स कायम कर लिए। रश बढ़ने से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें मामूल बन चुकी हैं, जबकि पैदल चलने वालों को भी मुश्किलात का सामना है। जो कहते हैं तजावुजात की वजह से न सिर्फ आमदोरफ्त मुतासिर हो रही है, बल्कि इलाके की खूबसूरती भी मांद पड़ गई है। जगह जगह कचरे के ढेर और जानवरों के सामान ने माहौल को आलूदा कर दिया। सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके बराबर कोई मार्केट बनाए और एक मखसूस जगह मुस्तहकम करें। जिस तरह इतवार बाजार होता है, जुम्मा बाजार होता है, इस टाइप की चीज़ें अलग बना के रखें ताकि ट्रैफिक जाम ना हो, लोगों को परेशानी ना हो। ट्रैफिक इतनी ज़्यादा हो चुकी है, जगह जगह पर ये पथारे ठेले लगे हुए, ट्रैफिक बिल्कुल जाम है, बिल्कुल परेशान, कोई बकरे बेच रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हुकूमत को चाहिए इसके ऊपर एक्शन। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के मुताबिक तजावुजात के खात्मे के लिए एसी गुलबर्ग और महकमा इंसदाद तजावुजात को मुतअद्दिद बार खुतूत अरसाल किए गए, ताहम अब तक मौसर कार्रवाई अमल में नहीं आ सकी। इन तजावुजात के कयाम से ट्रैफिक जैम की शिकायत बढ़ गई हैं, जिसके बायस इजाफी नफरी तैनात करके ट्रैफिक को कंट्रोल करने पर मजबूर हैं। प्रॉब्लम हमें ये है कि ट्रैफिक को रेगुलेट करने में बड़े मसाइल पैदा होते हैं, और ये जो चीज़ें लगी हुई हैं इनके मुतालिक जो डिपार्टमेंट है, ACM गुलबर्ग साहिबा हैं, उनको भी मुतल्ला कर चुके हैं, बता चुके हैं। जिस तरीके से KMC है, KMC के एक डिपार्टमेंट है इंक्रोचमेंट, उनको भी मुतल्ला कर चुके हैं कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वाटर पंप चौरंगी पर कायम आर्जी मार्केट शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बनने लगी है। अब देखना यह है कि इंतजामिया तजावुजात के खात्मे और ट्रैफिक की रवानी बहाल करने के लिए कब अमली इकदामात करती है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। निजी फार्मा ने अपने अस्ट्रोला फैसिलिटी ऑडिटोरियम में डॉक्टर नुमान नियाज की किताब मिथ एंड रियलिटी, टाइप 2 डायबिटीज़ एंड डिजीज़ इम्पैक्ट इन पाकिस्तान की तकरीब रुनुमाई का इनेकाद किया। तकरीब में तिब, सकाफत, मीडिया और अवामी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। ये शाम पाकिस्तान को दरपेश सेहत के एक नहायत अहम मसले पर आगाही, गौर और फ़िक्र और मुकालमे के लिए मुख्तस थे। इस मौका पर डॉक्टर नुमान नियाज ने कहा कि ज़ियाबतीज़ महज एक तिबी बीमारी नहीं, बल्कि एक समाजी, जज्बाती और कौमी चैलेंज है। ये किताब हकीकत और गलतफहमी के दरमियान फ़र्क वाज़ेह करने की एक कोशिश है ताकि पाकिस्तानी इस बीमारी को समझ सकें। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन खालिद महमूद ने ज़ियाबतीज़ के इलाज और आगाही के फ़रोग़ के साथ इल्मी, सकाफ़ती और तख्लीकी सरगर्मियों की हिमायत के हवाले से इदारे के अज़म को उजागर किया।